اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ نام سے لے کر آپ کے کام تک آپ کی شخصیت میں کئی پراسرار پہلو ہیں جن کے بارے میں لوگ آج تک جاننا چاہتے ہیں. آپ کے اتنے انٹرویوز ہیں, اس کے باوجود ان کی آپ کے بارے میں جاننے کے حوالے سے ان کی پیاس نہیں بجھتی, بلکہ یہ کہوں کہ یہ کھلا تضاد نہیں, آپ کی زندگی میں آپ کے نام سے کام تک جو ہیں وہ کئی ایک تضادات ہیں. کیا آپ کا جی نہیں کرتا کہ آپ ایک ہی سٹنگ میں وہ سارے تضادات دور کر دیں؟ کوشش کی ہے کافی دفعہ, لیکن تضادات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے آ جاتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کے شاید کوئی 500-600 انٹرویو ہوں گے, کسی بندے نے پورا دیکھا ہوگا. اچھا, تو وہ یہ بھی بڑا ایک فیکٹر ہے, لوگ دیکھتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل 15 سیکنڈ کا ریل دیکھنے کا ٹائم ہے, لوگ دیکھتے ہیں, آدھا گھنٹے کا شو کہاں دیکھتے ہیں, جو دیکھتے بھی فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. ہم لوگ خود 2x کر کے یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, تو وہ بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. آپ خود ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اتنے بڑے ایکسپرٹ بن گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو سارا پتا ہے کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں اور کیا نہیں دیکھتے. ایسا ہی ہے, بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کے they don't even get there, وہ بس دیکھ کے ایک نیا کوسچن جنریٹ کر کے تو وہ اس کے کامنٹ میں چلے پھر آج تضادات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کھل کھل آگے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تاکہ آپ کے بارے میں یہ جو ایک تضاد والا معاملہ ہے یہ تو ختم ہونا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر بھابھی کو بھی ذرا کھل کھیلنے کا موقع دیں. بالکل وہ فری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا تعارف ہوا اور آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ نے تہلکہ مچایا یا تہلکہ مچانا شروع کیا, تو آپ کو لوگ جانتے تھے مفتی تقی لاہوری کے نام سے. اچھا, نہ آپ مفتی, نہ آپ تقی, نہ آپ لاہوری. جی جی, اس وقت تک تو لاہوری نہیں تھے, آپ امریکن تھے. ایسے ہی تو بالکل. تینوں میں سے کچھ بھی نہیں تھے. جب آپ کا نام ہی فیک تھا سارے کا سارا, تو پھر تضادات نے تو جنم لینا تھا نا سر. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات ہے. تو پھر کیا شوق تھا آپ کو مفتی بننے کا, تقی بننے کا, لاہوری بننے کا؟ یہ وہ والا تقی نہیں ہے, یہ دوسرا تقی ہے, تقی جا ڈولنا. نہیں, وہ ایسے ہے کہ میں دراصل علم تو لے رہا تھا, تعلیم اسلام کی عالم بن رہا تھا کافی عرصے سے. تو لوگوں کو پتا تھا کہ مفتی ٹیچر بہت سارے میرے تھے, تو کسی پتہ نہیں اپنے نہیں شاید ٹیز کرنے کے لیے کہ مفتی تقی لاہوری بننا چاہ رہا ہے یا he is pretending to be that. اچھا, تو موسٹ لائکلی کسی اپنے انر سرکل میں سے کسی نے, کیونکہ پتہ ہے جب آپ فیمس نہیں ہوتے تو آپ کا کانٹینٹ صرف انر لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. 100-200 جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے پرسنلز کو, آپ کا نمبر ہوتا ہے, وہی واچ کر رہے ہیں. تو کسی نے وہ کانٹینٹ اٹھا کر مارا اور فیک چیزیں لگا کر اوپر وائس کر کے یہ کر کے. اچھا, آپ کو شہرت دلانے میں پہلے تو دوسروں کی کوشش اور کاوش شامل تھی نا, پھر جب ایک سٹیج آئی کہ آپ نے کہا نہیں یہ کام مزیدار ہے یار, پھر آپ نے سوچا کہ میں خود کیوں نہ کروں, تو پھر آپ نے خود شروع کر دیا. پہلے آپ کو دوسروں نے شہرت کی جو سیڑھی کا پہلا زینہ تھا وہ دوسروں نے چڑھایا تھا آپ کو, پھر تو ٹپ 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 وہ بالکل ایسے ہی ہے. اسٹیشن تے چھاڑا ہے, اگوں آپ ہی ٹرین چلا رہے. رابعہ, آپ عامر بھائی کی انفیکٹ چوتھی اہلی ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلی جو تینوں ہیں وہ موجود ہیں ساتھ آپ کے؟ نہیں, وہ موجود نہیں ہے. ان کی آپ نے چھٹی کروا دی ہے؟ نہیں, میں نے چھٹی نہیں کروائی, یہ فری تھے جب میری ان سے شادی ہوئی ہے, تو فری تھے. ان کے پاس کوئی بھی اہلیہ نہیں تھی؟ نہیں, ان کے پاس کوئی نہیں. اچھا, یہ نہیں کہ تلاش میں تھے. آپ ان کے فادر کے اسکول میں ٹیچر تھی, اور اس وقت آپ, جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ دیتی ہے, اس وقت آپ نقاب کرتی تھی, حجاب کرتی تھی. پھر جب انہوں نے آپ کا چوتھی اہلیہ کے طور پہ یا پہلی اہلیہ کے طور پہ آپ کا انتخاب کیا, پھر آپ شروع میں حجاب کے ساتھ آتی تھی سوشل میڈیا پہ بھی, پھر آہستہ آہستہ آپ کا طرز زندگی, لائف سٹائل بالکل چینج ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. میری جب ان سے شادی ہوئی تو میں حجاب کرتی تھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں اسکول کے لیے جاتی تھی تو وین میں جاتی تھی. ایون کہ ابھی بھی میں بازار جاتی ہوں, مال جاتی ہوں, کہیں پر بھی جاتی ہوں تو میں نقاب کر کے جاتی ہوں. اچھا, تو ہماری تو شادی کے 10 سال بعد جا کے ہماری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ کسی نے ہمیں ڈال دی, کسی ہیٹر نے ڈالی, لیکن اب وہ سوچتا ہوگا, اپنا سر دیوار پہ ٹکرے مارتا ہوگا, میں نے تو ان کا فائدہ کر دیا, یہ تو مشہور ہو گیا, میں تو برا چاہ رہا تھا, یہ تو اچھا ہو گیا ان کے لیے. تو یہ کہ میں لائف اسٹائل ایسے پہلے بھی ایسے تھا کہ گھر کے اندر دوپٹہ نہیں لے رہے, باہر جب نکل رہے ہیں تو حجاب کر رہے ہیں. جس سکول میں پہلے حجاب کرتی تھی, بعد میں اسی کا حجاب کتاب شروع کر دیا. اچھا, پھر آپ نے شادی کے کتنے عرصے بعد ٹیچنگ چھوڑ دی کہ اسی دن ہی چھوڑ دی تھی؟ ان کی ٹیچنگ شروع کر دی؟ نہیں, شادی سے پہلے ہی میں نے چھوڑ دی تھی. اور ان کو ایز اسٹوڈنٹ آپ کیسا پاتی ہیں؟ ٹیچر کی تو اندر سے ٹیچنگ نہیں نہ جاتی, تو ان کو ایز اسٹوڈنٹ کیسا سدھار کے رکھتی ہیں؟ شوہر والے سارے سبق یاد ہیں؟ ہاں جی.
نہیں میں کبھی اسٹوڈنٹ نہیں رہا ان کا, ہاں. میں ٹیچر رہا ہوں ان کا. نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں نا شادی کے بعد آپ already شوہر کا بھی ٹیچر ہو سکتا ہے, شوہر بائی پروفیشن ٹیچر ہو تو نہیں ہوتا. شادی سے پہلے تھا نا. اور ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, بھابھی پہلے ہی بول پڑی ہے. نہیں میں نہیں. دیکھیں جی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شوہر جتنا مرضی بڑا ٹیچر بن جائے اس بیچارے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. No doubt. عامر بھائی جامعۃ الازہر ہاں جی. دیکھیں پوری دنیا کا اتنا بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے, No doubt. اس کے وائس چانسلر کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ کانووکیشن ہو رہا تھا جامعۃ الازہر کا, دنیا کی بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھی وہاں پہ, اور جامعۃ الازہر کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے خطاب کیا, سامنے ان کی اہلیہ محترمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے خطاب کیا تو تباہی پھیر دی, ایسی زبردست تقریر کی کہ بس سنتے ہی رہ گئے لوگ, بڑی بڑی شخصیات. تو انہوں نے گھر آ کے پوچھا کہ دیکھا پھر آج میری تقریر سنی کیسی بلے بلے ہو گئی, تو بیوی کہتی سارے چپ کر کے بیٹھے تھے تو ہی پونکی جان ڈے. یعنی وائس چانسلر کے آگے ہوں. اچھا تو آپ رابعہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا انتخاب مفتی صاحب کس بیس پہ تھے, کیا ان میں آپ کو کیا نظر آیا, یا صرف گرین کارڈ نظر آیا؟ ہاں یہ دیکھیں کیا خوبیاں تھی جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا اور آخر آپ نے چوتھی وائف بننا قبول کیا؟ یہ کہ مجھے یہ ایک اچھے انسان لگے تھے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تب بھی اور اب بھی اگر میں دیکھوں تو میں نے اپنے ارد گرد کبھی ایسے مرد نہیں دیکھے جو کہ بہت شریف ہوں. وہ لڑکیاں دیکھتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں, ہر بندہ تلاش میں رہتا ہے کہ ہم سے یہ بات کر لے یا نمبر دے دے, تو یہ بالکل بھی ایسے انسان نہیں تھے, اور بڑی تمیز سے یہ آپ کر کے بات انہوں نے کر نمبر نہیں مانگا, سیدھی ملاقات ہی کی. نہیں نمبر نہیں, وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے پرپوز کیا, اور مفتی صاحب نمبر نہیں مانگتے, ڈائریکٹ نکاح کرتے ہیں. مفتی صاحب نہیں ہے, اچھا مفتی صاحب نہیں ہے. اچھا عامر بھائی یہ بھی کی تاسی بدماش ہیں, 4 پیسے بیٹھن کو شریف نے, اور نمبر نہیں مانگتے. عامر بھائی یہ بتائیں کہ آپ یہ جو عالم دین ہونے کا ایک تاثر ہے, یہ آپ کیسے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ دین کے فہم کے حوالے سے خود کو کہاں پہ گریڈ کرتے ہیں؟ کبھی آپ دین کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کی بعض جو سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس دیکھیں تو وہ آپ کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو کھلا تضاد ہے نا, آپ کہاں اپنے آپ کو گریڈ کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں, وہ یوزلی ان کا چینل ہوتا ہے. میرے چینل پہ صرف اسلامک کانٹینٹ, میں خود عالم الحمدللہ. اچھا, میں نے آج کیا کہتے ہیں مدارس کیا ہوا ہے, اور میں عالم بورڈ سرٹیفائڈ ہوں. اچھا, تو میرا تو ایسا کانٹینٹ نہیں ہے, اور پہلے تھا بھی نہیں, بس اتفاق سے جو ہے ایک کلپ ہمارا ایسا وائرل ہوا کہ وہ پتہ نہیں 100 ملین پہ چلا گیا, اور لوگ ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ کون ہے, اور میڈیا پیچھے آیا, اور بس وہ کرتے کرتے بات ہاتھ سے نکل گئی. سیدھی بات یہ ہے. تو لیکن یہ کہ وہ ان کو شوق ہے ویلاگنگ کا اور ریلز کا, تو مجھے ڈریگن کر لیتی ہیں. پہلے شروع میں نہیں, آپ اتنے چوچے ہیں, آپ اتنے بچے ہیں کہ آپ ڈریگن ہو جاتے ہیں. نہیں یا ڈالرز کی آپ کو جو چکا چوند ہے وہ آپ کی آنکھیں چودھا دیتی ہے. نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ ہم کو سوشل میڈیا کماتے نہیں ہیں. ٹھیک مان لیا, چلے شہرت تو ملتی ہے نا, شہرت ملتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ کی جو دینی تعلیمات ہیں وہ یکسر مختلف ہیں, لیکن آپ کے کلپس جو ہیں جس میں بقول آپ کو ڈریگن کر لیا جاتا ہے تو وہ بالکل مختلف ہیں. نہیں آپ دیکھیں جنید بھائی, اتنے تو بچے نہیں ہیں نا, آپ صرف شوہر ہی نہیں ہیں, آپ ایک تجربہ کار شوہر ہیں. نو ڈاؤٹ, آپ ایک موسٹ ایکسپیرینسڈ شوہر ہیں حضور, 4 بیویاں. جی بالکل صحیح بات ہے, تو مجھے اس میں کوئی نیگیٹو لگتا نہیں ہے. نہیں نیگیٹو نہیں ہے, 4 بیویاں تو نیگیٹو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کانٹینٹ میں کوئی کچھ نیگیٹو نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا. تو پھر لوگ کس بات پہ اعتراض کرتے ہیں؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگ الٹی بات جانتے ہیں, سیدھی بات جانتا کوئی نہیں. یہاں پہ آپ کے جو عالم دین ہے, سوری ٹو سے, کوئی بھی عالم دین نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ڈگری نہیں ہمارے پاس, دے آر پراؤڈ آف دیٹ. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ آپ کے عالم دین ہے جو ہم فالو کرتے ہیں, جو فخر سے کہتے ہیں میں ڈگری نہیں, کہ وہ کو بھی ہے نہیں, وہ کو بھی ہے نہیں, وہ کو بھی ہے نہیں. اچھا, I mean, can you believe that? اور پھر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں سر, ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے گا جی. کوئی پوٹی ٹوپی پہن کے ڈاکٹر عالم دین بن گیا ہے, کوئی انجینئر بن گیا. I mean, this is what we have. اور ہمارا کانٹینٹ دیکھیں آپ تو سب پازیٹیوٹی ہے. میں خود موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میری وائف موٹیویشنل وائف ہیں. ان کے کامنٹس دیکھیں آپ جا کے یوٹیوب پہ, لڑکیاں کہتی ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. بچے میرے موٹیویشنل بچے ہیں, چاروں ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ مجھے پہلے لگا کہ اچھا نہیں ہے. اچھا, چاروں بچے آپ کے حفظ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. تو بیسیکلی ان کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے ایڈمیشن لی ہے حفظ اسکول میں, پوچھتے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی پازیٹیو میسج ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک کلپ آپ کا اگر جاتا ہے 1 ملین پہ جاتا ہے, تو آپ کا کیا حال ہے, 100 میں سے ایک بندہ بھی حاصل نہیں ہوگا.
اور ایک حاسد ہے تو 1000 حاسد آئے گئے نا، تو 1000 ویوز جس کے نہیں ہے اس پہ کس کے حسد کرنی ہے؟ بڑی تو وہ اچھا، نیگیٹو رابعہ، باتیں لے کے آتے ہیں۔ آپ بطور موٹیویشنل سپیکر بھی، یا آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے، ایک اچھی اہلیہ ہونے کے طریقے بتاتی ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو آپ اگر ہم پوچھیں کہ 2-3 جملوں میں بتائیں کہ اچھی اہلیہ کیسی ہونی چاہیے، تو میں 1 منٹ پہلے میں ذرا اپنی وائف کو درخواست کروں کہ وہ ٹی وی آن کر دیں۔ دیکھیں ذرا یہ ذرا کھل کے بتائیے گا کہ میری بھی ایک بیویاں ہیں۔ ایک بیویاں ہے۔ آپ نے ہے لگا کر شوق پورا کر لیا۔ اچھی بیوی کا یہی ہے کہ آپ کا خاوند جب گھر میں آئے تو اسے مسکرا کر گھر میں ویلکم کریں، آتے ہی اسے مسئلے مسائل بتانا مشروع کر دیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب آپ کے خاوند کو کبھی غصہ آئے تو آپ کو چپ رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے کھانے کا خیال کرنا چاہیے کہ اسے کیا پسند ہے۔ اور اچھا رابعہ صاحب یہ بتائیں کہ عامر صاحب جو ہیں وہ آپ کے بعد کس کے مرید ہیں ویسے پریکٹیکلی؟ نہیں، مرید کسی کے نہیں ہے، کسی کے بھی نہیں؟ نہیں، کسی انسان کے نہیں ہے، خود ماشاءاللہ پیر اپنی ہے؟ ماں کی، ماشاءاللہ بس میں کہتی ہوں کہ توکل جو وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ جو انسان، بیویاں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا خاوند جو ہے اپنی ماں کو تو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے اور مجھے بڑا خیال کر رہا ہے، وہ انسان سب سے زیادہ غلط ہے۔ جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی بیوی کی کبھی عزت نہیں کر سکتا۔ سہانا کا سوال مہمان سے جی، اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے، ایک آپ کو ہر صورت سلیکٹ کرنی ہے۔ مہمانوں سے نہیں بلکہ مہمان عامر صاحب سے سوال ہاں، آپ جی یہ سوال عامر صاحب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مہوش حیات آپ کو شادی کی آفر کرے تو بیگم کو، وہ دیکھو ان کے چہرے پہ رونق ابھی سے آ گئی ہے، ابھی سوال آپشن کچھ نہیں ہوا، صرف مہوش حیات شادی کی آفر، تو عامر صاحب کا چہرہ اوئے ہوئے گلنار ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ 4 کر کے بھی ٹھٹ نہیں پئی۔ اگر مہوش حیات آپ کو شادی کی آفر کرے تو بیگم کو کیسے منائیں گے؟ آپشن نمبر 1، بزرگ نے کہا ہے کہ مہوش حیات سے شادی کرنے سے رابعہ کی حیاتی لمبی ہو جائے گی۔ آپشن نمبر 2، مہوش حیات تمہیں اپنی فلم میں ہیروئن کاسٹ کر لیں گی۔ آپشن نمبر 3، ساری جائیداد نام کرنے کا لالچ دیں گے۔ آپشن نمبر 4، مہوش نے دھمکی دی ہے اگر شادی نہ کی تو وہ زبردستی مجھے اغوا کر لے گی۔ چک کے لے جائیں۔ میرے حال میں صرف ایک ہی آپشن چل سکتی ہے، چوتھی۔